گندے نکمے کمی. میرے امام کہتا ہے گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین. کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت توجہ سے سنیے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جنت کے مالک ہیں. شفاعت کبریٰ کا عہدہ آپ کے پاس ہے. بڑے بڑے انبیاء گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے جب تک مصطفیٰ چابی سے دروازہ نہیں کھولیں گے. بولیے سبحان اللہ. لیکن حضور کہتے ہیں جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک سب کو جنت پہلے پہنچا نہ دوں. ایسی شفقت ایسی محبت کہاں سے لائی جا سکتی ہے؟ کہاں سے دکھایا جا سکتا ہے؟ اور قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ تم پر اس قدر مہربان ہیں شفیق ہیں کہ ہم نے انہیں اپنی صفت رؤوفیت خالص محبت اور عنایت سے ہم نے انہیں نوازا ہے. صحابہ کرام کی زندگی مبارکہ کو آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. صحابہ نے اپنی زندگی میں فزیکل طور پر اپنے ماں باپ کو پیچھے کیا اور حضور کی عظمت کو آگے کیا. کیوں؟ ایک تو شریعت کا حکم بھی تھا اور یہ طبیعت کا تقاضا بھی تھا. صرف یہ شریعت کا حکم نہیں, شریعت کا حکم وہی ہوتا ہے جس کو طبیعت تسلیم کرتی ہے. حضور کی محبت کو ماں باپ کے آگے رکھا اس لیے گیا کہ ماں تو کبھی بچے کو دھوکہ دے سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے. سنیے, میں بخاری شریف پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بخاری کے بڑے نعرے لگاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری, گس گس کی داڑھی تو آتی ہے بخاری نہیں آتی. آتا ہے بخار ان کو بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری. میں نے کہا یہ 24 گھنٹہ آپ آئینے میں دیکھ کر کیوں بال گھسیٹتے ہیں؟ کہنے کے لمبے. میں نے کہا کچھ عشق کو بڑھانے کی بھی فکر کریں, کچھ عشق کو بھی بڑھائیں آپ, کچھ باطن کی تبدیلی کے بارے میں بھی آپ سوچیں. توجہ سنیں, نبی پاک اپنے امتیوں کو کس طرح چاہتے ہیں. مجمع زوائد کی پہلے ایک روایت پہنچی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے, جمرہ عقبہ مینا کے دن 10 کو پہلے بڑے شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے, بڑے دیو کو, بڑے دیو. سب 3 دیو ادھر ہیں. دیو تجھ سے خوش ہے تو میں کیا کروں, ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو. 3 دیو, 3 شیطان, 3 شیطان مینا کے اندر کھڑے. آپ حج پر گئے, 10 کو بڑے دیو کو اور 11 کو تینوں کو اور 12 کو بھی تینوں کو, اور جو رات رک گیا تو پھر 13 کو بھی تینوں کو. ٹھیک ہے, ان کے اوقات کے اعتبار سے. اب سنیے میری بات. سرکار دو عالم کیسے کریم ہے, میری مائیں سنیں اور میری بہنیں سنیں, میرے بزرگ سنیں. اور جب درود شریف پڑھیں تو پھر اس کیفیت کو یاد رکھ کر پڑھیں. اگر یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہو نا کہ جناب ایجنسی کے افراد دیکھ رہے ہیں یا جناب کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ بالکل ٹک کر بیٹھتے ہیں. تو درود بھی پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی تصنع نہیں, کوئی بناوٹ نہیں. ابن قیم نے اپنی کتاب الافہام میں اس بات کو لکھا اور لکھ کر وہ خود پھنس گئے. طبرانی سے اس کی تخریج کی کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے, میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے. ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. یہ الفاظ یہ تو بغیر تیاری کے ہم بول رہے ہیں نا, تو اس میں جو ذہن میں آ رہا آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب میرا کوئی ایسا امتی نہیں ہے جو مجھ پر درود پڑھے مگر یہ کہ جب درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز میرے کانوں تک آ جاتی ہے, میرے کانوں تک. اور ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں تو پھر میری ساری توجہ میرے رب کے پاس ہوتی ہے. فرمایا من صلی علی رد اللہ علی روحی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب مجھ پر کوئی درود پڑھتا ہے تو رب میری روح کو دوبارہ مجھ پر لوٹاتا ہے اور میں اپنی امتی کو جواب دیتا ہوں, میں اپنی امتی کو جواب دیتا ہوں. اب یہ کہنا کہ حضور قبر میں حیات نہیں اس لیے روح لوٹائی جاتی ہے, میں نے کہا چلو یہ بات تو تم بعد میں تو مان رہا ہے نا کہ روح دینے کے بعد حضور جان لیتے ہیں کہ ہالینڈ سے سلام آیا ہے, تو مسئلہ حاضر ناظر تو ایسی حل ہو جاتا ہے کہ حضور یہ تو جان لیتے ہیں نا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کی روح کو لوٹایا جاتا ہے تو بڑی پیاری بات محدثین نے لکھی ہے, فرمایا کہ روح کو لوٹایا جاتا ہے کہ مصطفیٰ تیرا امتی نے تجھ پر درود پڑھا ہے, اس کی طرف تو سلام بھیج. تو میں نے کہا حضور پر درود کوئی 1-1 گھنٹے کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا, 10-10 گھنٹے کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا, 1 منٹ کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا.
ایک سیکنڈ کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا، ایک سیکنڈ سے بھی کم حصے میں پوری دنیا سے کروڑوں دفعہ درود پڑھا جاتا ہے. وہ روح جسم سے نکلتی نہیں ہے کہ لوٹ کر آئے اور ہر دفعہ امتیوں کا سلام کا جواب دیتی رہتی ہے.